یہ کہتے ہیں، اب یہ بڑا لمبا انہوں نے کویشچن کیا، لیکن خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ماں نے وصیت کی کہ بھئی یہ مکان ہے، کوئی ایک بھائی خرید لے، وراثت کا مکان تھا، ایک بھائی نے لے لیا، بعد میں وہ مکان ٹوٹنے لگا، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اب بتائیں کیا یہ کوئی حکم شرع تو اس میں نہیں لگتا نا، یہ تو پھر ڈاکٹرز کے پاس جائیں، وہ اگر اتنے کمزور باطن نے دنیا سے اتنی محبت اور پیار ہے کہ جہاں مال اٹکا تو انسان بالکل ڈپریشن میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، میں اس میں سمجھاتا ہوں، برا نہیں مانا کہ رہے، یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ کے کچھ کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اگر میری کسی بات میں آپ کو فرض کر لیں تلخی محسوس ہوتی ہے، سختی محسوس ہوتی ہے، واللہ کوئی یہ تکبراً نہیں ہوتا، یہ آپ کی محبت میں اور پیار میں ہے۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع سے تربیت دیں، خود بھی اپنی تربیت کریں، اپنی کیفیات پہ غالب آنا سیکھیں۔ جب آپ کے پاس کوئی نعمت آتی ہے، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کی بڑی تربیت کرتا ہوں، کوئی بھی نعمت آئے نا تو اس کے بارے میں پہلے سوچیں، اگر یہ مجھ سے چھین گئی تو میں اپنے آپ کو کیسے قابو میں کروں گا۔ ہر نعمت کے زوال کا بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ زوال پذیر بھی ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر زوال پذیر ہوگی نا، آپ کو کم تکلیف ہوگی۔ جب ہمارے پاس کوئی نعمت آتی ہے ہم سمجھتے ہیں دائمی طور پہ ہمارے پاس رہے گی، ایک ذہن بنا لیتے ہیں، اور پھر جب وہ چھنتی ہے تو چونکہ اس کے چھننے کا تو ذہن ہی نہیں ہوتا، اور ہم نے ان کیفیات کو تصور میں لا کر ان پہ غالب آنا تصوراتی اعتبار سے سیکھا ہی نہیں ہوتا، اس کی پریکٹس ہی نہیں کی ہوتی، تو پھر اچانک وہ دماغ پر اثر کرتی ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، رگیں پھٹ جاتی ہیں، دل کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلے ذہنی طور پہ ہم تیار نہیں تھے۔ میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، لیکن ایسے اپنے اوپر پہلے سے ہی اس طرح کے اثرات کو کم سے کم طاری رکھنے کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ کچھ کویشچن ہے، لیکن ایک یہ پوچھا تھا کہ آپ کی کوئی باہر، میری اکیڈمی ہے کراچی میں، کہ کوئی باہر کے یعنی پنجاب سائڈ پر یا پاکستان کے کسی اور سٹی میں آپ کی کوئی اکیڈمی ہے؟ تو ہماری کوئی اکیڈمی نہیں ہے، میری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے نام سے صرف کراچی میں ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی صاحب ہیں، کوئی ایسے، انہوں نے فون کیا پنجاب میں کسی جگہ، وہ ہماری اکیڈمی کے نام سے متصل کوئی نام ہے مماثلت رکھتا ہوا، اور پوچھا کہ کیا یہ مفتی صاحب کی اکیڈمی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ تو کیا ایسا ہے؟ تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دین ضرور سکھائیں، لیکن اس طرح خیانت کر کے نہ سکھائیں، جھوٹ بول کر۔ خود جو استاد جھوٹ بول رہا ہو یا ادارہ چلانے والا جھوٹ بول رہا ہو تو وہ کیا برکت پیدا کرے گا علم میں، اور اس سے لوگ سیکھ کر کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوں گے کہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی جائے۔ ہماری کوئی بھی شاخ نہیں ہے، بس ہم کراچی میں ہوتے ہیں، اور صرف ہمارے کراچی میں میری ایک ابھی اکیڈمی ہے، باقی ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کا میں آپ کو بتا دوں گا۔ دوسرا اسی طرح ایک بھائی نے پوچھا تھا، کوئی پنجاب میں کسی پوسٹر پہ میرا نام اور تصویر چھاپ دی کہ مفتی صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر پہنچے اور پتہ چلا کہ آپ تو نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہوتی ہے، اور یہ مطلب بددیانتی ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کی ایسی پکچر یا اس کا نام لکھ دیا جائے بڑا بڑا پوسٹر پر تاکہ لوگ دیکھ کر آئیں اور ہماری محفل میں مجمع کثیر ہو جائے۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، اس سے اللہ کی رحمتوں کو نزول ہوگا؟ صرف پبلک کو جمع کرنے کے لیے آپ اس طرح کا جھوٹ لکھیں گے، اور اعلانیہ طور پہ جھوٹ، تو کس قدر اس طرح کے بیانات، جھوٹے اعلانات کروانے والوں کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے، یہ بھی ہرگز نہ کیا کریں۔